السلام علیکم، پروگرام دو رائے کے ساتھ میں ہوں اسد رحیم خان۔ آج پروگرام کے پہلے حصے میں مزید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ایم کیو ایم پاکستان کی بات کریں گے۔ پہلے 9-0، پھر پی آئی بی کالونی اور اب بہادر آباد فیصلوں کا مرکز بن رہا ہے۔ اب آج بہادر آباد سے تازہ فیصلہ یہ سامنے آیا کہ سینٹ انتخابات کے لیے حتمی امیدواران کا فیصلہ رابطہ کمیٹی کے رکن خالد صدیقی صاحب کو دے دیا گیا ہے، جبکہ پی آئی بی کالونی میں فاروق ستار صاحب نے کامران ٹسوری کو سینٹ کا ٹکٹ دینے پر بضد ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ایک سال میں ہی کامران ٹسوری نے ایم کیو ایم پاکستان میں اتنی اہم جگہ لے لی ہے، اور متحدہ میں نظر آنے والی دراڑ کیا پہلے سے ہے اور سینٹ انتخابات بظاہر ایک بہانہ ہیں؟ کیا ساتھ ایم کیو ایم کے سیاسی مستقبل جو پہلے اتنا زیادہ مضبوط تھا، اس پہ کیا سنجیدہ سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہمارے ساتھ آج بات کرنے کے لیے سینئر تجزیہ کار ہمایوں گوہر صاحب ہیں۔ اس کے بعد ہم سینٹ کے انتخابات اور نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے چیئرمین کے آج کے بیان کی بھی بات کریں گے۔ ہمایوں صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ سر، کراچی شہر میں جہاں متحدہ قومی موومنٹ اتنی زیادہ مضبوط دکھائی دیتی تھی، اب ایسے لگ رہا ہے جیسے ادھرتی جا رہی ہے، جس طرح اب تو سینٹ کے انتخابات لیکن اس کے بعد عام انتخابات قریب جس طرح آ رہے ہیں، تو اس جماعت کا مستقبل سر آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ جی، اس وقت تو مستقبل تاریخ ہی نظر آ رہا ہے۔ یہ تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہے ایم کیو ایم، 5 دھڑوں میں خیال میں بٹ گئی ہے۔ لنڈن ایم کیو ایم، اب ایم کیو ایم پاکستان، بہادر آباد، پی آئی بی، پاک سرزمین پارٹی، ایم کیو ایم حقیقی۔ میرا مطلب ہے یہ تو چکنا چور بلکہ ہو گئی ہے، اور اس کا مجھے کوئی خوشی اتنی نہیں ہے، کیونکہ جب یہ پارٹی بنی تھی اور شروع ہوئی تھی، جس ایجنڈے پہ شروع ہوئی تھی، وہ ایجنڈا اچھا تھا کہ مہاجروں کو ان کا حقوق دیا جائے، ان کے حقوق جتنے ہیں، اور جیسے یہ کوٹا سسٹم ہے اس کے خلاف، لسانیت کے خلاف، وغیرہ وغیرہ، یہ جتنا تعصب ادھر ہے۔ اب ان لوگوں نے پھر اور پٹڑی پہ چڑھ گئے، یہ جرم میں بھی پڑ گئے، جرائم میں مافیا بنا لیا، بھتہ خوری شروع کر دی، مار پیٹ شروع کر دی، قتل و غارت، بینک کی ڈکیتیاں، لوگوں کے گھروں میں ڈکیتیاں۔ تو اس کے ساتھ پھر یہ ہونا ہی تھا، اور یہ تبھی ہوتا ہے کہ جب پارٹی کے جو لیڈرشپ ہوتی ہے، سربراہان ہوتے ہیں نا، وہ ایک حد تک ہی پڑھے لکھے ہوتے ہیں، کلچرڈ ہوتے ہیں، ان کو ایک حد تک ہی صحیح اور غلط میں علم ہوتا ہے، ان کو سمجھ کتنی ہے کہ یہ چیز صحیح ہے اور یہ چیز غلط ہے۔ اور پھر جب پاور سٹرگل شروع ہو جاتی ہے، پھر یہ چکر چل جاتا ہے، پھر لیڈر اٹھ کے بھاگ جاتا ہے دوسرے ملک میں، تو کب تک وہ چلے گا ریموٹ کنٹرول سے ایک پارٹی؟ تو یہ ہونا ہی تھا، اور انہوں نے اپنے نیچے، جیسے عموماً ہوتا ہی ہے، کوئی اور لیڈرشپ ایمرج نہیں ہونے دی۔ تو یہ فاروق ستار صاحب ان کے پاس بیسٹ تھے، مگر میرے خیال میں ان میں وہ جو چاہیے ہوتی ہے لیڈرشپ ایک قومی پارٹی کو، وہ ان میں اس کا نہیں ہے۔ اور یہ پھر باقی لوگ آ گئے، سب کے اپنے اپنے ایمبیشنز ہوتی ہیں، سب کے اسی پوائنٹ پہ ہمایوں صاحب، آپ نے بھی فاروق ستار صاحب کا حوالہ دیا، کیا یہ پاکستان کی سیاسی جماعت کی قدرت کا بات ہے کہ اس کو ایک مرکزی رہبر چاہیے ہوتا ہے، اور جب اس رہبر کو آپ ہٹا دیتے ہیں یا اس مین رہنما کو آپ ہٹا دیتے ہیں، تو پھر خود بخود وہ سیاسی جماعت جو ہے وہ ڈس انٹیگریٹ کرنا شروع ہو جاتی ہے؟ یہ پاکستان میں ہے، کیونکہ وہ جو مرکزی رہبر ہوتا ہے وہ اپنے نیچے کوئی متبادل لیڈرشپ جو ہوتی ہے اس کو ابھرنے نہیں دیتا، اور ممالک جہاں زیادہ میچور پولیٹکس اور ڈیموکریسی چل رہی ہے اس میں یہ ہوتا ہے، یہاں شخصیات پہ چلتا ہے سب کچھ۔ ایم کیو ایم کون ہے؟ الطاف بھائی، اس کو پیر صاحب کہنے لگ گئے، اور اس کے ابھی بھی چاہنے والے بہت ہیں۔ اب فاروق ستار صاحب وہ خلا نہیں بھر سکتے تھے، اور ان میں تو یہ انہوں نے مظاہرہ کر دیا، دکھا دیا ہم کو کہ ان میں چھوٹا پن بھی بہت ہے، کہ ایک شخص ٹسوری جس کا نام ہے، اس پہ انہوں نے اپنی پارٹی کو قربان کر دیا ہے، اپنے ووٹرز کو قربان کر دیا ہے، اپنی کنسٹیٹوئنسیز کو کر دیا ہے۔ یہ سر آپ کے مطابق اتنے کم وقت میں آپ کے مطابق کامران ٹسوری صاحب کس طرح ایسی اپنی جگہ بنا گئے متحدہ میں؟ بھیا مجھے تو پتہ نہیں ہے، مگر میں خیال کر سکتا ہوں کہ وہ ان کی مدد کرتے تھے مالی طور پہ،
ان کے دفاتر کھلوانے میں اس کے لیے اپنا مال خرچ کرتے تھے، تو شاید اس لیے ہو گئے ہوں۔ مگر دیکھیں ایک بندے کو سینٹ بنانا، سینٹ کا رکن بنانا، اگر آپ کو وہ چھوڑنا پڑے اپنی پارٹی کو بچانے کے لیے تو آپ کو اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر باقی سب آپ کی رابطہ کمیٹی بھی خلاف ہے تو آپ کیا کر کے رہے ہیں؟ آپ دکھا کیا رہے ہیں کہ آپ ہٹلر ہیں؟ آپ شاید چاہے ستار کی بات صحیح بھی ہو اور وہ باقی سب غلطی میں ہو، مگر جب بریکنگ پوائنٹ پہ آتا ہے نا تو لیڈر کا کام ہے کہ اس کو روکے، بریک نہ کرے، اور انہوں نے یہ بریک کرا دیا ہے۔ اسی تصویر کے اگر ہم دو رخ پہ آ جائیں، کیونکہ مختلف قسم کی تنقید ہو رہی ہے، آپ نے ابھی اس جماعت کے بننے کا ذرا ذکر کیا تھا، تو ایک طرف لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر متحدہ قومی موومنٹ کمزور ہو تو شاید پھر ایک قومی جماعت یا ایک نیشنل پارٹی پھر کراچی میں اس طرح ابھر کے سامنے آ سکتی ہے، لیکن دوسری طرف جو متحدہ کے چاہنے والے ہیں وہ پھر اسی تنقید کی تنقید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، جو کراچی شہر میں احساس محرومیت ہے یا جو ایک طرح اردو بولنے والے کی جو آواز تھی وہ اتنی دیر سے دبی ہوئی تھی، وہ صرف اور صرف متحدہ قومی موومنٹ نمائندگی کر سکتا ہے۔ تو اس پہ کیا آپ سوچتے ہیں؟ جی وہ ایک زمانے میں یہ بات صحیح تھی، ٹھیک ہے، اور متحدہ قومی موومنٹ نہیں کہنا چاہیے، یہ شروع ہوئے تھے مہاجر قومی موومنٹ، دیٹس رائٹ، مہاجر، اور وہ الطاف حسین تھے، الطاف حسین تھے ایم کیو ایم۔ تو یہ اس زمانے میں آپ کی بات بالکل صحیح ہے، مگر اب وہ بات نہیں ہے، اب یہ کسی اور شکل میں بھی نکل سکتی ہے ایک ایم کیو ایم جو وہ جگہ لے لے، اور کوئی پارٹیاں جو انتظار کر رہی ہیں جیسے پی ٹی آئی ہے عمران خان کی، پیپلز پارٹی ہے آصف زرداری کی، وہ بھی وہاں کوشش کریں گے گھسنے کی، نئی پارٹی بھی بن سکتی ہے۔ تو وہاں تو اب ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں، اور کراچی کوئی ایک شہر نہیں ہے، پاکستان کا دل ہے، That's right. پاکستان کا ٹکسال ہے، وہیں سے ہمارے پیسے آتے ہیں۔ آپ کے سب سے قابل اور ہنرمند لوگ ادھر بیٹھے ہیں، میں تو رہا ہوں کراچی میں، ادھر بھی پنجاب میں، وہاں کے لوگ کمال کے لوگ ہیں۔ تو ان کے ساتھ یہ جو ہوا ہے پچھلے 35 سال جتنے سال ہو گئے ان کو، یہ بہت ہی افسوسناک چیز ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں یہ حالت بڑے شہروں میں ہو جاتی ہے، نیو یارک میں ایک زمانے میں آپ نکل نہیں سکتے تھے باہر، بعض علاقوں میں آپ جا نہیں سکتے تھے، پھر وہ ایک میئر آیا، بلومبرگ شاید اس کا نام تھا، اس نے آ کے آہستہ آہستہ سب کچھ ٹھیک کر دیا۔ تو یہ چیزیں ٹھیک بھی ہو سکتی ہیں، ان کو بگڑنے میں ٹائم لگتا ہے، ٹھیک بڑی جلدی بھی ہو سکتی ہے۔ تو گھوم پھر کے ہمایوں صاحب لیکن گھوم پھر کے اس خلا کے باوجود پاکستان تحریک انصاف اس کو بھی پر نہیں کر پائی، اور متحدہ قومی موومنٹ سے الگ ہونے والے جو پاک سرزمین پارٹی ہیں ان کو بھی کوئی خاص پذیرائی نہیں ملی۔ تو کیا متحدہ قومی موومنٹ نے ایک جگہ بنا لی ہے اپنے لیے؟ نہیں، متحدہ قومی موومنٹ کون سی والی، کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ایم کیو ایم پاکستان جناب۔ ایم کیو ایم پاکستان نے تو اپنی جگہ بنا کے توڑ دی ہے، ٹھیک ہے، اب جو انہوں نے اپنا حال کر لیا ہے، انہوں نے اپنی جگہ ختم کر لی ہے خود بخود ہی، ان کو تو دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے جو انہوں نے کیا ہے۔ مگر خلا دیکھیں، یہ قدرت جو ہے نا اور سیاست، یہ خلا برداشت نہیں کرتی، یہ کہیں نہ کہیں سے پر ہوتا ہے، اور یہ پر ہوگا۔ پی ٹی آئی نہیں کر سکی اس لیے کہ پی ٹی آئی نے وہاں ایک تو میرے خیال میں جتنی کوشش کرنی چاہیے تھی کی ہی نہیں، نمبر 2 ان کی کراچی کی لیڈرشپ آپ دیکھ لیں، سندھ کی لیڈرشپ آپ دیکھ لیں، کیا وہ اس قابل ہیں؟ یہ بھی ایک اور پارٹی ہے جو عمران خان کے نام پہ چلتی ہے، عمران کو اسے علیحدہ کر دیں، پی ٹی آئی ختم ہے، کچھ نہیں ہے اس میں۔ آپ بھٹوز کا نام ہٹا دیں پیپلز پارٹی سے، وہ ختم ہو جائے گی۔ جناح صاحب کا انتقال ہوا تو آپ نے دیکھا نا، وہ مسلم لیگ جو آل انڈیا مسلم لیگ ہوتی تھی وہ ٹکڑوں میں بٹ گئی، اس لیے نیچے لیڈرشپ ایمرج نہیں ہونے دیتے۔ جناح صاحب کے ساتھ جو دوسری چیز تھی نا، وہ تو تحریک آزادی لڑ رہے تھے، اور جب پاکستان بنا تو ان کے بہت سارے لیفٹیننٹس جو تھے وہ انڈیا میں ہی رہ گئے، ان کے سب سے اہم تھے نواب اسماعیل میرٹھ کے، وہ آ جاتے تو شاید وہ وزیر اعظم ہوتے، لیاقت علی خان نہیں ہوتے۔ تو ان کی تو بہت ساری جو تھی لیڈرشپ
متبادل جس کو آپ کہہ لیں وہ محروم ہو گئے تھے اس سے, وہ چلے وہ انڈیا میں رہے آئے نہیں. آخر میں ہمایوں صاحب, ٹو ٹرن ٹو دا ایلیفنٹ ان دا روم, جو بات ہو رہی ہے انجینئرنگ کی یا جو بات ہو رہی ہے کچھ قوتوں کی, اور مصطفیٰ کمال صاحب نے شاید یہ بات تسلیم بھی کی تھی کہ ہمیں ساتھ لانے والے وہی قوتیں تھیں, تو جو کراچی کا ووٹر بھی کہتا ہے کہ جی آپ ہمارے ووٹ کا آپ احترام کریں, اور یہ جو فورسز ہیں جو انجینئر کر رہی ہیں, اور متحدہ قومی موومنٹ کی تاریخ میں شاید انجینئرنگ کی اور اسٹیبلشمنٹ کی اور ملٹری آپریشنز کی بہت زیادہ بات ہوتی تھی کیونکہ ان سے اتنا زیادہ ان پر اثر پڑتا تھا, تو کیا آج بھی وہی انجینئرنگ ہو رہی ہے اور وہی قوتیں شاید اس سیاسی جماعت کو کمزور کر رہی ہیں یا ایک آف شوٹ کو مضبوط کر رہی ہیں؟ نہیں, انجینئرنگ تو میرے خیال میں ہو رہی ہے. ایگزیکٹلی کون کون لوگ کر رہے ہیں میں نہیں کہہ سکتا, کس حد تک ہو رہی ہے میں نہیں کہہ سکتا, مگر کچھ ماضی سے مختلف ہے. ٹھیک ہے, ماضی میں تو یہ خود ہی آ جاتے تھے اور خود ہی کہتے تھے ہم چلا کے دکھاتے ہیں. اب ایسا مجھے کوئی موڈ نہیں لگ رہا, نہ یہ کر سکتے. ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہمارے پاس پاکستان کے مسائل کے حل نہیں ہیں. ہمارا کام ہے پاکستان کو حفاظت دینا, آپ پاکستان کو بچانا, اور پاکستان کو پاکستانیوں سے بھی بچانا, حکمرانوں سے بھی بچانا. آپ کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 5 پڑھ لیں جی, جو 6 سے پہلے آتا ہے, تو اس میں تو صاف ہے کہ بھئی آپ ڈس اوبے کریں گے کانسٹیٹیوشن کو یا کوئی احکامات کو, سپریم کورٹ کے جیسے ہیں, تو یہ تو آپ غداری کر رہے ہیں. پھر وہ جنہوں کا کام ہے, جن کو ہم پیسے دیتے ہیں ملک کا تحفظ کرنے کا, وہ پھر تحفظ کریں گے. ایک بات. دوسری, اس انجینئرنگ میں جو ہماری آج کل سیاست چلتی رہی ہے 3-4 دہائیوں سے, یہ ساری پارٹیاں تو انجینئرز کی بنائی ہوئی ہیں. ایم کیو ایم کس نے بنائی تھی؟ ذوالفقار علی بھٹو کو کس نے بنایا تھا لیڈر؟ ایک جنرل نے نا دونوں کو. نواز شریف کو کون لے کے آیا تھا؟ وہی جنرل. تو یہ انجینئر نے تو اب تو تنقید وہی نہیں ہے روبوٹس کہ اب کیونکہ 18ویں ترمیم آ گئی ہے اور کیونکہ جمہوریت بحال ہو گئی ہے تو شاید اب یہ انجینئرنگ نہیں ہونی چاہیے, اور اب جو بھی آپ کے سیاسی رہنما ہیں وہ انہی عسکری دوروں کا ان کو پیداوار یا نتیجہ نہیں ہونا چاہیے. نہیں, ہونا نہیں چاہیے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, ہونا چاہیے کاغذ پہ آپ لکھ دیں 18ویں ترمیم, 118ویں ترمیم, جو مرضی لکھ دیں آپ. جو لوگ ریاست کی باغ ڈور سنبھال کے بیٹھے ہیں, جن کی ذمہ داری ہے کہ اس ملک کو چلانا ہے, وہ اگر ناکام ہو جائیں تو خلا بن جاتا ہے. پھر جو سب سے طاقتور قوت ہوتی ہے وہ آتی ہے اس خلا میں. یہ پوری دنیا کی تاریخ ہے, انسانیت کی تاریخ ہے. یہ لوگ خلا پیدا کرتے ہیں اپنی ناکامیوں سے, اپنی بےایمانیوں سے, اپنی لوٹ مار سے. ملک کا دیوالیہ ہو گیا ہے, ہمیں گھٹنوں پہ یہ لوگ لے آئے ہیں. ہم لوگ ایک قسم کے امریکہ کی کالونی بن گئے, اکنامک کالونی. اور وہ اس کے بعد وہ یہ انجینئرز کیا کریں؟ وہ تو یہ دیکھیں گے نا, یہ جو ہم نے روبوٹس بنائے تھے انہوں نے بھٹا ہی بٹا دیا ہے. آپ نے سائنس فکشن کی فلمیں دیکھی ہوں گی نا, جہاں روبوٹ جو ہوتے ہیں وہ آٹو کنٹرول ہو جاتے ہیں, وہ اپنی منمانی کرتے ہیں. تو یہاں بھی ان روبوٹس نے اپنی منمانی کرنی شروع کر دی, آؤٹ آف کنٹرول ہیں یہ لوگ. اس طرح پیسے بناتے ہیں, لوٹ مار کرتے ہیں. اسی نقطے پہ ہمایوں صاحب وقفہ لے, گفتگو جاری رہے گی. اسٹے ود اس. بیک ٹو دو رائے, اس حصے میں بات کریں گے جی. ویلکم بیک ٹو دو رائے. اس حصے میں بات کریں گے سینٹ انتخابات کی, جس پر سے غیر یقینی صورتحال کے بادل مکمل طور پر چھٹ چکے ہیں, اور اب سیاسی جماعتوں نے اپنے اپنے امیدواران بھی فائنل کر لیے ہیں. اب سینٹ کی 52 نشستوں کے لیے 140 کاغذات نامزدگی جمع کرائے گئے ہیں, اور پروگرام کے اس حصے میں بات کریں گے کہ سیاسی جماعتیں کس معیار پر امیدواران کو منتخب کرتی ہیں. ساتھ ساتھ مشاہد حسین سید صاحب کی بھی بات کریں گے, جو مشرف صاحب اور کاف لیگ سے لمبی رفاقت کے بعد دوبارہ میاں صاحب سے عام ہیں. ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ہمایوں گوہر صاحب ہیں, اور اب جوائن کر رہے ہیں سابق خصوصی مشیر وزیر اعلیٰ بلوچستان جان اچکزئی صاحب. اچکزئی صاحب, آپ کا ایک بہت دلچسپ ٹویٹ تھا
کہ جمہوریت جو ہے وہ بینکرپٹ ہے جب سینٹ کو ارب پتیوں کی ضرورت پڑتی ہے. یہ کیا رائے رکھتے ہیں آپ سے؟ دیکھیے جو لسٹ ہمیں نظر آ رہا ہے پی ٹی آئی کا یا دوسری پارٹیوں کا، اس میں ایسے لوگ ہیں جن کی کوالیفیکیشن پارٹی میں ممبرشپ نہیں ہے، پارٹی کے لیے قربانی نہیں ہے، ایک نظریاتی لگاؤ پارٹی کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ صرف ایک ہے کہ وہ ارب پتی ہیں، یعنی کروڑ پتی بھی نہیں ہے. ان کی صرف سٹیٹس جو اے ٹی ایم مشینوں کی ہے. تو اگر ان کا معیار صرف یہ ہے تو یقیناً پاکستان میں مڈل کلاس کے لیے ویسے بھی پارلیمنٹ میں جگہ نہیں ہے، اور سینٹ تو پھر آف لمٹ ہمیشہ کے لیے ہو گیا اگر معیار اکثریت لسٹ میں جو اے ٹی ایم مشین کا ہم دیکھ رہے ہیں. تو بدقسمتی سے میں سمجھتا ہوں ہمارے اس سسٹم پہ اس کا بڑا نیگیٹو اثر ہوگا اگر سیاسی پارٹیاں صرف اس بنیاد پہ لوگوں کو ٹکٹ دیں گے کہ وہ بلینئر بزنس مین ہے یا وہ بلینئر کچھ اور ہے اور کوئی اور معیار نہیں ہے جس میں قربانی، کمٹمنٹ، پارٹی ممبرشپ. تو یقیناً ڈیموکریسی جو ہے وہ ہمیں ایک دیوالیہ پن کا شکار نظر آئے گی، بالخصوص سینٹ میں. اچھا، اسی نقطے پہ ہمایوں گوہر صاحب، میرے پاس ایک فہرست ہے کہ سینٹ کتنی با اختیار ہے، بلکہ شاید بے اختیار کہنا چاہیے. اس سے نہ تو حکومت کی تشکیل ہوتی ہے، وزیر اعظم کا انتخاب بھی نہیں ہوتا، نہ وہاں پر بجٹ پیش ہوتا ہے، اور نہ ہی اس ایوان کو مالیاتی امور میں حتمی فیصلے کا اختیار حاصل ہے. تو کیا اس کو ایوان بالا کہنا بھی چاہیے سر؟ نہیں، کہنے کو تو آپ جو مرضی کہہ لیں، سینٹ بھی کہتے ہیں. مین بات یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ بڑی مشکل بات ہے کہنی، اور میں بڑا سوچ سمجھ کے یہ بات کر رہا ہوں احتیاط سے، کہ آپ جس کو ڈیموکریسی کہہ رہے ہیں یہ ڈیموکریسی ہے ہی نہیں. میرا مطلب ہے آپ کا اگر اپر ہاؤس ہے، بائی کیمرل لیجسلیچر جس کو کہتے ہیں، نمبر 1 تو میں نہیں سمجھتا بائی کیمرل کی اب ضرورت کیا ہے، مگر اگر وہ ہے تو اس کو ڈائریکٹلی الیکٹ ہونا چاہیے نا، جیسے ایم این ایز اور ایم پی ایز ہوتے ہیں. امریکہ میں بھی اسی طرح ہوتا ہے. ہم سارے مغربی لوگوں کی نقل ہی کرتے پھرتے ہیں نا. یہ الیکٹرل کالج ایک آپ نے صوبائی اسمبلیوں کا کیوں بنایا؟ اس کی وجہ سے پھر ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے، یا ڈونکی ٹریڈنگ کہہ لیں، وہ ہوتی رہتی. اسی لیے یہ بے معنی الیکشنز ہو گئے ہیں، اور سینٹ خود بے معنی ہو گئی ہے بالکل. مطلب ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے. سینیٹر جو ہے وہ پرائم منسٹر نہیں بن سکتا، انڈیا میں بن سکتا ہے، ادھر نہیں بن سکتا. سینیٹر جو ہے وہ پرائم منسٹر کے لیے ووٹ نہیں دیتا، چیف ایگزیکٹو کے. تو سینیٹر کیا ہے؟ آپ کے آئین میں، یہ میرے پاس آئین پڑا ہے، آپ نے پارلیمان کا نام اصل میں رکھا ہوا ہے مجلس شورا. جی ہاں، اسمبلی آف ایڈوائزرز، جو مشورہ دیتے ہیں آپ کو. اس کو آپ نے پارلیمنٹ کہہ دیا، اس کا مطلب بھی کچھ اور ہے. اور ساتھ لیجسلیچر آپ نے کہا ہی نہیں، مقننہ جو قوانین بناتی ہے. کیونکہ ایک اسلامی ریاست میں قوانین بنانا مجلس شورا کا کام نہیں ہے. وہ ایک الگ باڈی ہوتی ہے جس میں ایکسپرٹس بیٹھے ہوتے ہیں. تو ہم نے اس اپنے ملک کا بالکل ایک تماشا بنا کے رکھ دیا کہ جی اب وہ بک رہا ہے، اتنے ارب کا سینیٹر پتہ نہیں کدھر جا رہا ہے، اور خربوں میں جا رہے ہیں. پتہ نہیں کیا یہ کوئی سیاست ہے، یہ کوئی جمہوریت ہے؟ میں سر اگر اس میں جان اچکزائی صاحب کی رائے شامل کر لوں. جان اچکزائی صاحب، ایک تو کیا آپ ہمایوں گوہر صاحب کی رائے سے اتفاق کریں گے؟ اور دوسرا، ٹو فالو آن فرام ہز پوائنٹ، اگر سینیٹر آپ کے پورے صوبے سے ڈائریکٹلی منتخب ہوں تو کیا ان کی نمائندگی پھر اور طرح کی نہیں ہوگی سر؟ وہ پھر با اختیار ریپرزینٹیوز نہیں ہو پائیں گے؟ دیکھیے، یہ تو میں کافی حد تک اتفاق کرتا ہوں اس بات سے کہ سینٹ کیوں سینیٹرز کی کیوں ڈائریکٹ الیکشن نہیں ہوتے. باقی ممالک میں ہے. بہرحال یہ تو ایک ڈیبیٹ ہے، لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ جمہوریت کی لیجٹمیسی کا سوال ہے. اگر ہمارے ایم پی ایز اسی طرح بکتے رہے، اگر سیاسی پارٹیاں جو ہے اس فورم کو اس طرح مذاق بناتے رہیں، اگر پارٹیوں میں ڈیموکریسی نام کی کچھ نہیں ہے، اگر معیار صرف یہ ہے کہ ہم نے ایسے لوگوں کو چننا ہے جن کا پارٹی سے کوئی افیلیشن نہیں ہے، صرف انہوں نے ایم پی ایز کو پرچیز کرنا ہے، تو جو جمہوریت پہ کرٹیک ہے، ہمارے جو تنقید ہے، وہ حق بجانب ہوگی. اور جو لوگ علمبردار ہیں ڈیموکریسی کے اس ملک کے، ان کے لیے پھر
کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا کیونکہ لیجٹمیسی کا سوال پیدا ہوگا. تو ایسا سینٹ جس میں معیار جو ہے وہ صرف پیسہ ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پیسہ بنانے والوں کو ٹکٹ نہیں ملنا چاہیے, لیکن اگر معیار صرف یہ ہے کہ انہوں نے پارٹی کو چندہ دیا یا وہ ایم پیز کی لائلٹی کو خرید سکتے ہیں اور اس کے لیے 1 ارب تک بھی بہا سکتے ہیں, تو یقیناً پھر جمہوریت کی کوالٹی پہ سوال ہوگا. جو ہمارے ناقدین ہیں ان کی جو تنقید ہے اس میں جان پیدا ہوگی, اور جو جمہوریت کے علمبردار اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کے لیے پھر سوالیہ نشان ہوگا کہ اس کو آپ پھر جمہوریت کہیں گے, ڈیموکریسی کہیں گے, تو پھر مڈل کلاس کی یعنی ویسے بھی نمائندگی نہ ہونے کے برابر ہے, تو پھر تو ایک ایلیٹ چیمبر بن جائے گا جس طرح ہمیں نظر آ رہا ہے. اچھا ہمایوں صاحب, یہ جو ابھی بات کی جان اچکزئی صاحب نے جمہوریت کی کوالٹی کی, تو سر مشاہد حسین صاحب جو ہیں ان کا کتنا گہرا تعلق تھا چودھری صاحبان کے ساتھ بھی اور پاکستان مسلم لیگ کاف کے ساتھ بھی, لیکن اب وہی بات ہو رہی ہے جناب کہ وہ سیاسی جماعت کو تبدیل کر رہے ہیں اور امکانات ہیں کہ اسلام آباد سے وہ سینیٹر منتخب ہو جائیں گے, تو کیا یہ سلسلہ درست ہے؟ یہ بالکل غلط سلسلہ ہے, یہ کوئی طریقہ ہے. دیکھیں نا, کل اگر میں بننا چاہوں سینیٹر تو میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں جا کے خریدوں ووٹ. اس کے بعد آپ دیکھیں ہمارے ماضی میں بڑے بڑے سیاستدان نیشنل الیکشن ہارے, نیشنل اسمبلی کی, وہ کیا وہ بیک ڈور سے سینٹ میں داخل ہو گئے, بڑے مشہور. ایک دفعہ چودھری شجاعت ہار گئے تھے, وہ آ گئے سینٹ کے اندر. ایک دفعہ میرے دوست ہیں, دونوں ہی دوست ہیں, اعتزاز احسن صاحب, وہ آئے, وہ سینٹ میں آگے لیڈر آف دا اپوزیشن بھی بن گئے. آپ مجھے بتائیں کہ جن لوگوں نے ان کو رد کیا تھا الیکشن میں, ان کے منہ پہ یہ ایک چپیڑ نہیں ہے کہ تم کون ہوتا ہو مجھے کرنے والے, میں تو آ جاؤں گا. تو یہ تو ان سب نے صرف مشاہد کا نام لینے سے کیا ہوتا ہے, یہ سب ہی ایسے ہیں. کل آپ یا میں جا کے نواز شریف کے چرنوں میں پڑ جائیں تو ہمیں بھی مل سکتی ہے سینٹ کی سیٹ. یہ کوئی طریقہ ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں آپ لوگ جو جمہوریت کہتے پھر نا, یہ بات سمجھ لیں, انتخابات جمہوریت نہیں ہوتی. جمہوریت اس ملک میں ہوتی ہے جہاں کی حکومت آپ کی گورننس کرے. گورننس سے مطلب سب سے پہلے سب سے غریب لوگوں کو ان کی حالت بہتر کرے, انسانی حالت بہتر کرے اور حالات بہتر کرے. اگر مختصراً میں یہی سوال پٹ کر دوں کہ کیا یہ اس لیے نہیں ہے کہ باقی جورسڈکشنز میں, باقی ممالک میں ایک طرح کی آپ سینکشن ہوتے ہیں جب آپ اپنی سیاسی جماعت کو تبدیل کرتے ہیں, آپ کا جو بھی ایک سیاسی ٹریجیکٹری ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اگر آپ ڈیموکریٹ سے پھر ریپبلکنز میں آ جائیں. لیکن یہاں ایک طرح کا سیاسی اتفاق ہے کہ سیاسی جماعت کو تبدیل کرنے سے کوئی اس طرح کا فرق نہیں پڑتا. کیا ایسے نہیں ہے سر؟ اور میں پھر جان اچکزئی صاحب کی بھی رائے لینا چاہوں گا. نہیں, میں تو اس پہ اتنا کہوں گا کہ باقی ممالک میں جو بھی قوانین ہوں اس چیز کے خلاف, اس کو ڈسکریج کرنے کے لیے, ہوتا ہی یہ ہے کہ جب آپ پارٹی تبدیل کرتے ہیں نا, آپ کی ووٹرز کے اندر عزت ختم ہو جاتی ہے, کریڈیبلٹی ختم ہو جاتی ہے کہ یہ بندہ نہ تیتر ہے, نہ بٹیر ہے, اس کا نہ کعبہ ہے, نہ قبلہ ہے, کبھی ادھر چلا جاتا ہے. جہاں اپنا فائدہ دیکھتا ہے, ہمارا فائدہ, ہمارے ملک کا فائدہ, قوم کا فائدہ نہیں دیکھتا. ٹھیک سر, کیونکہ ہمارا وقت کم ہو رہا ہے. جی, کیونکہ ہمارا وقت کم ہو رہا ہے. جان اچکزئی صاحب, کیا کوئی کنسرٹڈ ایک پالیسی ہونی چاہیے سر کہ شاید سیاسی جماعتوں سے اس طرح آپ کو نہیں بار بار چینج کرنا چاہیے؟ دیکھیے اصولی طور پہ یہ بات صحیح ہے, لیکن سیاسی پارٹیوں کی جو ساخت ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ لیڈر کے ساتھ اختلاف نہیں کر سکتے, آپ کا بیانیہ لیڈر کے ساتھ اگر میچ نہیں کرتا تو آپ کی ایڈوائس کو سیریس نہیں لیا جاتا. آپ کے لیے کیا چوائس ہے؟ 3 پارٹیوں میں سے آپ کو چھوڑنا پڑے گا ایک پارٹی کو, پھر آپ نے سیاست بھی کرنی ہے. یا تو ہم کہیں کہ اس کو صرف جو ہے ایک خاص کلاس ہی سیاست کرتے رہیں اور ہم جیسے لوگ جو ہیں سیاست میں نہ آئیں. تو اگر آپ کا اختلاف ہے اور وہ اختلاف سسٹینیبل نہیں ہے, آپ ایگری نہیں کر سکتے ہیں, تو دین یو ہیو to leave the party. آپ 2 آپشنز, یا آپ کوئی اور پارٹی جوائن کریں گے یا آپ سیاست چھوڑیں گے. اگر سیاست آپ نے چھوڑ دیا تو یہ پارلیمنٹ جو ہے وہ ایسے لوگوں کے لیے کھل جائے گا جن کے معیارات کچھ نہ ہو. تو اس لیے مڈل کلاس کو یا عام لوگوں کو سیاست کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ چیلنج کر سکے, ادروائز میدانوں کے لیے ہم خالی چھوڑ دیں گے. اس لیے 3 میں سے اگر آپ نے ایک پارٹی کو چھوڑنا ہے تو پھر مجبوری بن جائے گی. لیکن مسئلہ یہاں پہ موٹیویشن یہ نہیں ہے کہ آپ کے انڈیویجول ایمبیشنز کیا ہیں, مسئلہ یہ کہ اوورآل
سوال جہاں پہ پارٹی کارکنوں کے لیے چیلنج ہے، وہاں پہ پارٹی لیڈرشپ کے لیے چیلنج ہے کہ وہ اس جمہوریت کے جو کرٹیک ہے ان کے لیے کیا جواب ہے، ان کے کیا بیانیہ ہے، ورنہ اس ملک میں یہ جواز ختم ہو جائے گا کہ یہ جو ہماری جمہوریت ہے کیا ہمیں اس کی ضرورت رہے گی یا نہیں۔ اسی نقطے پہ وقفہ لیتے ہیں۔ بہت شکریہ جان اچکزئی صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا، شو میں شامل ہونے کا۔ رہیے گا ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک ٹو دورہ۔ آخر میں چیئرمین نیب کے بیانات کی بات کریں گے، جس میں انہوں نے شکوہ کیا ہے کہ پنجاب حکومت اور ان کے ماتحت ادارے کرپشن کی تحقیقات میں تعاون نہیں کر رہے۔ 52 کے قریب ایسی کمپنیاں ہیں جن پر کرپشن کے سنگین الزامات ہیں، مگر 3 ماہ گزرنے کے باوجود وہ نیب سے کسی بھی قسم کا تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ پنجاب حکومت اور اداروں کا یہ رویہ کس بات کی نشاندہی کرتا ہے؟ دوسری جانب میاں صاحب کو کل نیب راولپنڈی نے طلب کیا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ ہمایوں صاحب، جس طرح آپ نے ابھی سنا، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو سر ایک پرویز مشرف صاحب کا ادارہ تھا جس کو احتساب بیورو سے ریکنسٹرکٹ کیا گیا تھا، لیکن اس پہ ابھی بھی انتہائی پیچیدہ قسم کے سوالیہ نشان اٹھتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب کا کہنا ہے، اور بطور وزیر اعلیٰ، کہ نیب از اے ڈین آف کرپشن، اور اس سے زیادہ تو کرپٹ ادارہ کوئی ہے نہیں۔ تو جب صوبائی مرکز سے یہ رائے سننے کو ملتی ہے تو آدمی کو کیا سمجھنا چاہیے؟ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، یہی آتا ہے ذہن میں۔ دیکھیں نیت بہت ہوتی ہے اہم چیز، کس نیت سے نیب کو بنایا گیا۔ وہ نیت یہ تھی کہ پاکستان میں کرپشن ختم ہو اور جو لوگ کرپٹ ہیں وہ پکڑے جائیں۔ وہ نہیں ہوا، گھسیٹتے گئے کیسز، ان کو دباتے رہے، ان کو گما دیا، ان کو چھپا دیا، اس طرح یہ چلتے رہے۔ نیب اگر اپنا کام شروع سے ٹھیک طرح کرتی، اور یہ مشرف صاحب نے بنائی تھی، مگر اس وقت قوم کس کی اکاؤنٹیبلٹی مانگ رہی تھی؟ احتساب کس کا چاہتی تھی؟ قوم اس وقت حکمرانوں کا چاہتی تھی۔ انہوں نے یہ چھوٹے چھوٹے بزنس مین کو پہلے پکڑ لیا، بعد میں پکڑ لیں چاہے، ابھی تو ان کا چاہیے تھا۔ آپ نے وہ کیے بغیر، صفائی کیے بغیر، ذرا سا کانسٹیٹیوشن کے ساتھ آپ نے آگے پیچھے کر کے اور آپ نے الیکشن کرا دی، وہی گند واپس آ گیا۔ پھر آپ نے نواز شریف کو این آر او دے دیا، پھر آپ نے پیپلز پارٹی کی سربراہ جو تھیں بے نظیر مرحوم، ان کو بھی دے دیا۔ تو ہم تو واپس ادھر ہی آ گئے ہیں۔ تو جب ادارے کام نہیں کرتے، ہمیں کیونکہ جوائن کر رہے ہیں ہمایوں صاحب، ہمیں جوائن کر رہے ہیں سابق اٹارنی جنرل فار پاکستان اور سابق سیکریٹری جنرل نیب عرفان قادر صاحب۔ عرفان قادر صاحب، چیئرمین نیب صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جی ہم فیس کو نہیں دیکھیں گے، ہم کیس کو دیکھیں گے، لیکن جس طرح ہم ابھی ڈسکس کر رہے تھے، وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب کا خود کہنا ہے سر کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو از اے ڈین آف کرپشن۔ تو کیا سوچنا چاہیے؟ اب یہ بڑی عجیب سی صورتحال ہے، مجھے تو فیکٹس میرے سامنے نہیں ہے کیس کے، لیکن طریقہ کار یہ ہوتا ہے نیب میں کہ جب بھی کوئی کمپلینٹ آتی ہے تو پہلے پروب ہوتی ہے، پروب کے بعد انکوائری ہوتی ہے، اور اس میں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے ایویڈنسز جو ہیں وہ ہمیں مل گئے ہیں یا ایسی کلو ہمیں مل گیا ہے، تو اس کے بعد انویسٹیگیشن آتھورائز کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پروسیجر کو فالو کیا نہیں کیا، بیکاز میرے پاس وہ والے فیکٹس تو سارے نہیں ہیں، لیکن میں خود نیب میں اس چیز کے خلاف تھا کہ روونگ انکوائریز جو ہیں وہ ہم سرکار کے معاملات میں نہیں کیا کرتے تھے، کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ ان کا ایک انیشیٹو ہے کہ وہ کانٹریکٹس انٹر کریں یا اپنا کام کریں، تو وہ انیشیٹو جو ہے ان کا کسی طرح سے تباہ نہ کیا جائے۔ تو جہاں پہ نیب نے میں سمجھتا ہوں اچھا کام کیا بہت سارا ماضی میں جنرل مشرف کے ٹائم پہ، تو وہاں پہ کچھ اس طرح کی ایریاز میں بھی نیب چلی گئی تھی، جس طرح کے پیٹرولیم پرائسنگ کے معاملات تھے یا مختلف کانٹریکٹس تھے، اور بلکہ انٹرنیشنل کانٹریکٹس جو تھے وہ بھی نیب نے ان کے اندر بھی جانا شروع کر دیا، اور پھر اس کا جو نتیجہ نکلا جب افتخار چودھری صاحب نے بھی وہ میٹرز ٹیک اپ کیے تو پاکستان کو بڑے کولوسل ڈیمیجز جو ہیں پھر ادا کرنے پڑے۔ تو اس طرح کے معاملات میں نیب کو میں سمجھتا ہوں سنبھل کے چلنا چاہیے،
اور ایک انیشیٹو جو ہے ایگزیکٹو کا. ہاں اگر ٹھوس شواہد آپ کے پاس آ جائیں کہ کسی بڑے افسر کے, چیف منسٹر, پرائم منسٹر, ان کو ڈائریکٹ کک بیکس ملے ہیں, ان کے کافرز میں پیسے جا رہے ہیں اور اس کا ٹھوس شواہد آ گئے, پھر تو آپ اس طرف پروسیڈ کریں. لیکن اگر آپ کو کبھی شک ہو رہا ہے کسی چیز پہ تو وہ آپ خالی شک پہ نہ جائیں. مطلب سسپیشنز جو ہیں دے شوڈ ناٹ بی انفاؤنڈیڈ سسپیشنز, دے شوڈ بی ویری ویل فاؤنڈیڈ اینڈ ریزنیبل سسپیشن. اونلی دین نیب شوڈ پروسیڈ. تو چونکہ یہ فیکٹس میرے سامنے نہیں ہیں تو اس لیے میں اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتا. تو عرفان صاحب تو عرفان صاحب یہ جو ایک عدالتی کاروائی ہے لیٹلی ہمیں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ عدالت عظمیٰ کہہ رہی ہے کہ والنٹری ریٹرن, یعنی اگر آپ نے پیسے کرپشن کے ذریعے وصول کیے ہیں تو آپ آف یور اون پروگیٹو ان کو واپس کر دیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا. اس کو سابق چیف جسٹس نے کہا کہ یہ ایسا ہے کہ آپ ایک چور کو چھوڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بیٹر لک نیکسٹ ٹائم, اور اس وجہ سے والنٹری ریٹرن اور پلی بارگن کے بارے میں بہت ہی اس طرح کا ایک اس کو متنازع کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ بالکل ہی انفاؤنڈڈ ہے اور اس کو قانون میں نہیں ہونا چاہیے. تو اس پہ آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ میری رائے یہ ہے کہ یہ جو جج صاحبان ہیں ان کو اس کے ڈائنامکس کا پتہ ہی نہیں تھا. والنٹری ریٹرن کیا ہوتا ہے, پلی بارگین کیا ہوتا ہے. دنیا میں میجورٹی جو ڈیسیجنز ہیں وہ پلی بارگین پہ اور والنٹری ریٹرن پہ ختم ہوتے ہیں, اور اس کے ہم نے بڑے اس کے پروسیجرز ڈیوائز کیے تھے, اس پہ بڑی محنت کی تھی. چیئرمین نیب کا ڈسکریشن ہم نے ٹوٹلی ختم کر دیا تھا. یہاں تک ہم نے کہا تھا کہ ایک آنا بھی جو لائبلٹی کا ہے چیئرمین نیب 1 روپیہ بھی نہیں چھوڑ سکتے. جتنی بھی لائبلٹی جو مقرر ہوتی ہے پوری کی پوری وہ والنٹری ریٹرن میں یا پلی بارگن میں آئے گی. یہ چیزیں سمہاؤ کورٹس کو سمجھائی نہیں گئی. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں پروسیکیوٹر جنرل تھا اور یہی جاوید اقبال صاحب جو چیئرمین ہے, یہ اس وقت سپریم کورٹ کے جج تھے, اور ان کو بھی یہ امپریشنز تھے کہ یہ والنٹری ریٹرن پلی بارگن ایک قسم کا مکاؤ ہوتا ہے. جی ہاں. تو میں نے پھر وہاں کھڑے ہو کے ان کو ایکسپلین کیا اور میں نے کہا اٹ از ہائی ٹائم دیٹ آر آنریبل ججز شوڈ ناؤ کمپریہینڈ دیز ایشوز اینڈ دی ڈائنامکس آف ہاؤ پلی بارگن ورک. تو پھر جب میں نے ان کو مثالیں دی, ان کو سمجھایا, تو آئی ایم ہیپی کہ ان کو سمجھ آئی, اور پھر انہوں نے اس کیس کو پھر نہیں ٹیک اپ کیا. اور نیب میں ابھی تک بہت باتیں نیب کے خلاف ہوئی ہیں, لیکن ایک بھی کیس مجھے نکال کے دکھا دیں, بتا دیں ایک بھی کیس بتا دیں جس میں کہ چیئرمین نیب نے جو لائبلٹی ہے اس سے 2-4 آنے کم چھوڑے ہوں یا 10-20 روپے کم چھوڑے ہوں. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا, ایسی کوئی اختیار نہیں ہے چیئرمین نیب کو. اور یہ بڑے ویل تھاٹ آؤٹ پروسیجرز ہم نے جو تھے وہ سارے ڈیوائز کیے تھے. آج وہ سب خاک میں مل گئے ہیں. وہ ایک جج صاحب اٹھے اور وہ کیسے پارلیمنٹ کو فورس کر سکتے ہیں کہ یہ لا بناؤ, یہ they are to follow the law. They are nobody, courts are nobody to tell the parliament that you change this law. Either they should strike down the law. اگر لا اگر انکانسٹیٹیوشنل ہے تو لکھے فیصلہ کریں, آپ اس کو اسٹرائک ڈاؤن کریں. ٹھیک. ہمایوں صاحب, فالوئنگ آن فرام واٹ عرفان قادر صاحب سیڈ, یہ جو کہا جاتا ہے جی کہ نیب آرڈیننس کا جو اسپرٹ ہے وہ یہ ہے کہ ریکور آپ کریں, ان پیسوں کو آپ ریکور کریں جو غبن کے ذریعے ملک کے ایکسچیکر سے لوٹے گئے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ کڑی سی کڑی سزائیں لوگوں کو سنائیں. تو اس سے آپ متفق ہے؟ کافی لوگ متفق شاید نہیں ہیں. نہیں, میں یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں, مگر میں چاہتا ہوں دونوں چیزیں ہونی چاہیے. آپ پیسے بھی ریکور کریں, سب سے اہم چیز وہ ہے, اور پھر ان کو سزا ملنی چاہیے کہ آئندہ یہ یا اور لوگ ان کا اگزامپل دے کے نہ کریں. نیب چاہے سزائیں نہ دے, کوئی اور ادارہ دے دے. اب آپ کے اتنے کورٹس بنے ہوئے ہیں, سپریم کورٹ, ہائی کورٹ, سیشنز کورٹ, وہ کس لیے ہیں؟ آپ ان کا کام, ان کی کارکردگی تیز کریں. تاریخیں جو پڑ جاتی ہیں, دیر ہو گئی فلانا, گھسیٹے چلے جا رہے ہیں, وہ نہیں. تو یہ کام ہو سکتا ہے. نیت کی بات ہے بھائی. اسد, میں نے آپ سے کہا نیت صحیح ہونی چاہیے جی. اور یہ جو انہوں نے کہا کہ انہوں نے ڈسکریشن لے لیا تھا چیئرمین نیب سے, ٹھیک کیا. آپ دیکھیں یہ میں 3 اتنی بڑی کتابیں پڑھ رہا ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ چائنا کا سسٹم کیسے چلتا ہے. چائنا کی گورنمنٹ کو, جس کو ہم گورنمنٹ کہتے ہیں نا ایگزیکٹو, وہ اس کو اسٹیٹ کاؤنسل کہتے ہیں, اور وہ اس کلیکٹیو پریزیڈنسی کا کانسیپٹ ہے. ادھر کلیکٹیو, ایک شخص نہیں کرتا. وہاں یہ نہیں ہوتا کہ صبح اٹھ کے پریزیڈنٹ شی جن پنگ کے ذہن میں کوئی خیال آیا تو کر دیا جی. وہ مل کے کرتے ہیں. ان کی جو CPC ہے, کمیونسٹ پارٹی آف چائنا, اور اس کی اسٹینڈنگ کمیٹیز, وہ دنیا کا سب سے بڑا تھنک ٹینک ہے. وہ پالیسی بناتے ہیں اگین کنسنسس پہ, اجماع کے ساتھ, اور وہ پھر اسٹیٹ کاؤنسل, جس کو ہم حکومت کہتے ہیں, وہ ان کو عمل درآمد کرتی ہے, امپلیمنٹ کرتی ہے. لیکن مختصراً سوال ہمایوں صاحب, وہ کیا اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ ایک ٹوٹیلیٹیرین ون پارٹی آمریت ہے اور ان کو نہیں جی, وہ آپ الفاظ استعمال کر رہے ہیں, وہ کوئی ایسے ٹوٹیلیٹیرین نہیں ہے.
جس ملک نے 600 to 700 ملین لوگوں کو غربت اور بھوک سے نکالا ہو اتنے کم ٹائم میں، صرف 20-30 سال میں تو اس کو ٹوٹلیٹیرین کبھی نہیں کہوں گا. ٹھیک ہے سر، کیونکہ ہم ریاست بناتے کیوں ہیں؟ ہم انسان کی فلاح کے لیے بناتے ہیں نا. جب فلاح ہی نہیں کریں گے، فلاح صرف حکمرانوں کی ہو رہی ہے. یہی بات کریں گے. ہمایوں صاحب وقفہ لیں گے اور اس میں یہ بھی سنیں گے کہ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب اور وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب کا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے متعلق کیا بیانیہ رہا ہے. عرفان قادر صاحب کے ساتھ بھی بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات ہو رہی تھی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کی، لیکن پہلے سن لیتے ہیں میاں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کا اسی ادارے کے بارے میں کہنا. ایک نیب اس کو اپنا کام زیادہ ذمہ داری کے ساتھ کرنا چاہیے. عزتوں کو اچھالنا، ناجائز کیسز کے اوپر ان کو پکڑنا اور پھر کام نہ کرنے دینا بات ٹھیک نہیں ہے. اس طرح سے ملک کے کام نہیں چلتے. نیب ایک بڑا کرپٹ ایک آؤٹ فٹ ہے، کرپٹ ترین ادارہ ہے نیب. اٹ واز ایبسولوٹلی اے ڈین آف کرپشن دین eradicating corruption. اچھا عرفان صاحب، کیا آپ اتفاق کریں گے سر کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو میں کچھ بنیادی اصلاحات کی شدید ضرورت ہے، اور اگر ہے تو کیا ریاست کے نمائندوں کو اسی صفحے پہ نہیں کھڑا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، میں اس طرح کی سٹیٹمنٹس جو ہیں سویپنگ سٹیٹمنٹس کہ نیب ایک بڑا کرپٹ ادارہ ہے اور یہ اور ہوا ہے، وہ میں اس پہ اتنی جلدی اگری نہیں کروں گا. کیونکہ اگر واقعی وہ کرپٹ ادارہ ہے تو پھر اس کے بارے میں آپ شواہد لائیں. آپ ان کو ایز چیف منسٹر آپ چٹھی لکھیں چیئرمین نیب کو، ان کو بتائیں کہ یہ لوگ ہیں آپ کے جن کے بارے میں ہمارے پاس یہ رپورٹس ہیں، تاکہ ان کے خلاف جو بھی ڈسپلنری ایکشن ہے یا ان کے خلاف اگر پروسیڈ کرنا ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس میں تو وہ کیا جائے. لیکن یہ ویگ باتیں، آف دا کف باتیں میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے. نہ نیب کو کسی دوسرے کے خلاف کرنی چاہیے، نہ کسی سرکاری افسر کو نیب کے خلاف کرنی چاہیے. اور شروع میں جو آپ ایک بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے تھے، اور میں تھوڑا سا اونلی فار 1 سیکنڈ اس پہ واپس آتا ہوں. جی ہاں، اس میں پلی بارگین کو آپ سمجھیں. ایک بندے نے بینک سے سپوزنگ لے لیے 20 کروڑ روپے لے لیے یا 1 ارب روپیہ نکلوا لیا، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. اب وہاں پہ اس کی کنوکشن سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. فرق تب پڑے گا اگر وہ پیسہ واپس آئے. وہاں پہ پیسے کی واپسی از مور امپورٹنٹ. اسی طرح ایک بندے نے پبلک ایٹ لارج کو ڈیفراڈ کیا، اس نے تقریباً 15-20 ارب روپیہ بنا لیا. وہ اس میں وڈوز بھی ہیں، اس میں لوگوں کی سیلریز بھی انوالوڈ ہیں. تو نیب وڈ ناٹ بی انٹرسٹڈ ان کنوکشن، دے وڈ بی انٹرسٹڈ کہ پلی بارگین ہو یا والنٹری ریٹرن ہو، سارا پیسہ آئے. لیکن اگر ایک پبلک سرونٹ ہے اور وہ 50,000 رشوت لیتے پکڑا جاتا ہے، پبلک سرونٹس میں ٹاپ بیوروکریٹس بھی آتے ہیں، سپریم کورٹ ججز بھی آتے ہیں، یہ اگر 50,000 رشوت لیتے پکڑے جاتے ہیں تو اس پہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ پلی بارگین یا والنٹری ریٹرن کی جائے. کیونکہ مختصراً کیونکہ ہمارے پاس 50,000 واپس لے کر بندے کو نوکری پہ رہنے دیا. بالکل صحیح عرفان صاحب، اس کی کنوکشن بھی ہونی چاہیے، اس کو نوکری سے بھی نکالا جانا چاہیے. ہمارا وقت کم ہو رہا ہے. ہمایوں صاحب لاسٹ کامنٹ سر. ماضی میں احتساب کو جوڑا جاتا تھا جمہوریت کے ساتھ کہ جی جمہوریت پھر خطرے میں چلی جاتی ہے، لیکن آج بھی جب احتساب کی بات ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ جی جمہوریت خطرے میں ہوگی. کیا رائے رکھتے ہیں سر، اور پھر کلوز کرتے ہیں؟ جی، احتساب کو جمہوریت کے ساتھ صرف نہیں، اس کو اسلام کے ساتھ بھی جوڑا جا سکتا ہے، اللہ کے قانون کے ساتھ بھی جوڑا جا سکتا ہے. احتساب بہت اہم ہے ہر سطح پہ. اور آپ نے کہا تھا اصلاحات کی ضرورتیں ہمارے اس ادارے میں. ہمارے سارے اداروں میں اصلاحات کی ضرورت ہے، اور کچھ اصلاحات کی نہیں، بہت اصلاحات کی ضرورت ہے. ٹھیک. اور یہ عرفان قادر صاحب کی بات بالکل صحیح تھی. نیب کو انٹرسٹڈ ہونا چاہیے پیسے کی ریکوری میں. اب وقت نہیں تو میں ان سے پوچھتا کہ جو ساؤتھ افریقہ میں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن تھا، وہ بھی پلی بارگین تھا، وہ کیا تھا؟ ریکوری ہوئی، مگر بہت سارے جو بے ایمان لوگ تھے وہ ان کو سزائیں بھی ہوئی. ان کو بھی سزا ہوئی. اسی نقطے پہ سر کنکلوڈ کرتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا اختلاف سے اتفاق تک. بہت شکریہ عرفان قادر صاحب شو میں شامل ہونے کا، اپنا قیمتی وقت دینے کا، اور بہت بہت شکریہ ہمایوں گوہر صاحب. تھرو آؤٹ آپ نے ہمیں اپنا انتہائی قیمتی وقت دیا. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے ٹویٹر اور فیس بک کے لنکس کے ذریعے. کل تک اجازت دیں. خدا حافظ.